لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یہودیوں اور منافقوں کی متعلق. مدینے میں جو یہودی منافق رہتے تھے، جب کبھی ان پر اللہ کی کوئی نعمت آتی تو کہتے تھے یہ نعمت اللہ کی جانب سے، یعنی ایسے ہی اتفاق سے ہو. ایسا نہیں کہ مومن جیسے کہتا ہے میرا یہ کام ہوا یہ اللہ کی وجہ سے ہوا. یہ تو ایمان والی بات. ان کی عادت تھی، جیسا کہ عربوں کی عادت بات بات پہ قسم کھانے کی، واللہ باللہ تاللہ. اس کے معنی ہیں اللہ کی قسم. قسم کھانے کے لیے نہیں بولتے، عادت ہو گئی ہے ان کو وہ لفظ بول کر. تو یہ بھی ایسے ہی کہ منافق یہودی جو مدینے میں رہتے ہیں، جب کبھی اللہ کی طرف سے ان کو کوئی نعمت ملتی، اس نعمت کو پا کر وہ کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہو گیا اتفاق سے. اور جب کوئی مصیبت آتی تو کہتے یہ ان مسلمانوں کی وجہ سے ہے، نعوذ باللہ ان کے نبی کی وجہ سے ہے. اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی ایسی ویسی بات زبان سے نکالنا یہ سراسر بے ادبی ہے. اس سے ایمان نکل جاتا ہے، اس سے تباہی اور بربادی آ جاتی ہے. آیت کریمہ میں حسنہ اور سیئہ کا لفظ ہے. حسنہ نیکی کو کہتے ہیں، ایک نیکی جو کرے گا اس بندے کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. حسنہ اچھی حالت کو کہتے ہیں، صحت مندی، دولت مندی، اسی طرح پوری طرح سرسبزی، شادابی، گھاس ہری بھری ہے، ساری چیزیں اچھی ہیں تو اس کو بھی حسنہ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم حسنہ مانگیں، دین میں بھی دنیا میں بھی. دعا بھی سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو حسنہ اچھی چیز کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اچھی چیز مانگنے کا حکم دیا. یہ اچھی چیز جب ملی تو اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں، اللہم لک الحمد لک الشکر کہیں. اچھی چیز ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا اس نعمت کو باقی رکھنے کا بھی سبب ہے اور اس کے اندر مزید اضافے، بڑھوتری اور برکت کا بھی یہ سبب ہے. اور سیئہ یہ نیکی کی بالکل ضد ہے، برائی کو کہتے ہیں. اس کے اندر ہر وہ چیز شامل ہے جو بھی بری حالت ہے، فخر و فاقہ ہے،
تنگ دستی ہے، بیماری ہے، شکست ہے، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی۔ خاص طور سے ان کی جو عادت تھی وہ بدشگونی کی، بدفعلی کی۔ اسلام میں نیک فعلی تو جائز ہے، کسی چیز کو دیکھ کر اچھا سمجھنا، باہر نکلتے ہی دیکھے دن شروع ہو رہا ہے، اب دن جب شروع ہوگا تو اس کے بعد دن چڑھے گا، میں یہ کام شروع کر رہا ہوں تو میرا یہ کام چڑھے گا، ترقی ہوگی اس میں، اس طرح کوئی نیک فعلی لیا تو بہت اچھی چیز ہے۔ جب باہر نکلے تو ہر ایک درخت پر نظر پڑی، اور ہمارے یہاں ٹریفک لائٹس میں ہری بتی جب سلگتی ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، گرین سگنل، کسی نے کام شروع کرنے سے پہلے نظر پڑی ہرے درخت پر، اب اس سے وہ نیک فعلی لیا، میرا یہ کام ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے آگے بڑھنے کا حکم ہے، تو یہ اچھی چیز ہے، یہ مطلوب ہے اسلام میں۔ لیکن بدفعلی یہ تو سرے سے جائز ہی نہیں۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الطیرۃ من الشرک، بدفعلی لینا یہ شرک کا حصہ ہے۔ اب دنیا میں جو نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت، جو اچھائیاں ہیں ان میں سب سے بڑی اچھائی والی ذات، خیر والی ذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان سے بڑھ کر خیر کسی میں نہیں۔ اب ان کی ذات سے کوئی بدفعلی لیتا ہے تو یہ اس کی بدبختی ہے، اس کے لیے ڈوب مرنے والی بات، تباہی اور بربادی والی بات، یہ ان کے اندر عادت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی تعلیم دے رہے ہیں۔ دیکھو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی عظمت کو دل میں بٹھانا، دونوں کے احکام کو ماننا، دونوں کی سننا اور پوری زندگی ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا، یہی اصل ہے۔ اس سے پھرنا نہیں، اس سے مکرنا نہیں، کبھی بھی موڑنا نہیں اس سے۔ بدفعلی، عیافہ شناسی، قیافہ شناسی، یہ کچھ الفاظ ہیں۔ دنیا میں 3 لوگ اس میں بہت مشہور ہوئے، اس فن کے گویا چاند اور سورج مانے گئے۔ ان میں ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم میں ایک شخص کو قتل کر دی، بادشاہ ان کے پیچھے فوج کو لگا دیا، اللہ کے حکم سے وہ وہاں سے نکلے، مدین پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں بازوں میں ٹھہری ہیں، باقی لوگ سب اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی، تو انہوں نے ان دونوں لڑکیوں سے پوچھا آپ لوگ کیوں نہیں پلاتے اپنے جانوروں کو پانی؟ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ لوگ ہمیں پلانے نہیں دیتے، ہم مستورات ہیں، ان کے ساتھ تو گڑبڑ نہیں ہو سکتے، اسی لیے ہم انتظار کرتے ہیں جب تک وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر فارغ نہیں ہوتے ہم آگے نہیں بڑھتے۔ وہ اپنے جانوروں کو اچھے سے سیراب کر کے آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں آپ کیوں آئے ہیں اس کام کے لیے؟ یہ تو مردوں والا کام ہے، آپ کے گھر میں کوئی مرد حضرات نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بس ہمارے ایک بوڑھے باپ۔ اب وہ آگے بڑھے، ان کے جانوروں کو پانی پلائے، اپنے جانوروں کو لے کر وہ دونوں بچیاں گھر پہنچے۔ شعیب علیہ السلام پوچھے کیا بیٹا آج اتنا جلدی آ گئے؟ روز دیر سویر آتے تھے، آج کیسے؟ ہمارے اتنے وہ تو کسی کو بھی ہمارے ساتھ ہمدردی نہیں، عورتوں کی مدد کرنا، بوڑھوں کی مدد کرنا، یہ ہماری قوم میں کوئی بھی سیکھا نہیں، آج کیسے آ گئے؟ بچیوں نے کہا بدان ایک اجنبی تھا وہاں پہ، اس نے ہماری مدد کی تو آج ہم وقت سے پہلے جانوروں کو پانی پلا کر گھر واپس لوٹ گئے۔ شعیب علیہ السلام پہچان گئے، آج کی طرح لارج ہوٹل اس وقت تو نہیں تھا، اب ان کو کھانے کی قیام کی ضرورت۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی بچی کو بھیجا، جاؤ جا کر اس اجنبی کو ہمارے گھر بلا لاؤ، آج ہم اس اجنبی کو اپنا مہمان بنائیں گے، اسے کھلائیں گے پلائیں گے، رہنے کے لیے آج اس کو قیام کی جگہ بھی دیں گے۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی گئی، جا کر کے ان کو بلا کر لائے۔ اب جب یہ گھر پہنچے نا، گھر پہنچنے پر بات چیت ہوئی، موسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیے میں اللہ کے نبی ہوں، پیچھے فرعون کے پاس ایسا ایسا قصہ ہوا۔ شعیب علیہ السلام اپنی حکمت سے پہچان گئے ان کو ایک عرصہ یہاں رہنا پڑتا، انہوں نے اپنے یہاں رہنے کا ایک آفر دیا،
اب کچھ مدت میرے پاس رہی مزدور بن کر، میرے گھر میں میرے جانور ہیں اور میرے کچھ کام ہیں وہ کر دیں۔ ان کی بچی نے ان کو فوراً مشورہ دیا، ابا جان آپ ان کو مزدور بنا لیجیے، یہ آدمی ایسا ہے، یہ ایک تو طاقتور ہے اور دوسرا یہ امانت دار ہے۔ اور اپنا واقعہ سنائی، راستے میں آ رہی تھی، میں آگے آگے تھی، یہ پیچھے پیچھے تھے، ہوا کو میرے کپڑے لہرا رہے تھے، تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ ایسا کریں پیچھے ہو جائیں، راستہ بتانے کے لیے سامنے چلتی رہے گی اور آپ پہلے مڑے، پھر میں آپ کے بعد پیچھے آ رہا ہوں، آپ کو دیکھ کے پھر بعد میں مڑا، تو ہوا کے مارے جو کپڑے لہراتی ہیں نا، تو پھر بے پردگی کا بہت موقع ہے۔ آپ ایسا کریں، آپ پیچھے رہیں اور آپ لیفٹ رائٹ زبان سے اشارے کرتے رہیں، میں سمجھ جاؤں۔ وہ ایک علامت بچی دیکھ لی، دیکھ کر فوراً اپنے باپ کے سامنے تذکرہ کر دیا، یا ابت استاجرہ، ابا جان آپ ان کو مزدور بنا لیجیے۔ اور یہ کہتے ہیں القوی الامین، یہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی۔ اسی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، ہم جسے مزدوری پہ رکھتے ہیں نا، اس کے اندر یہ دونوں صفتیں ہیں، وہ طاقتور ہو جس کام کے لیے اسے ہم ذمہ داری دے رہے ہیں، وہ اس ذمہ داری کو نبھانے کی طاقت رکھتا ہو، اور وہ امانت دار ہو، خیانت کرنے والا نہ ہو۔ ایسے ہی آدمی کو ہم کام دیں جس کے اندر یہ دونوں صفتیں نہیں، ہم اسے کام نہ دیں۔ اس کے بعد ان کا واقعہ لمبا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے ان کی نبوت کو پہچانا تو اپنی بچی کا بھی ان سے نکاح کر دیا۔ یہ ہیں جو بہت مشہور ہوئے، قیافہ شناسی، عیافہ شناسی۔ اور دوسرے وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو گیا۔ آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ عنہ، ان کے اپنے سگے باپ سے رنگ ملتا نہ تھا، ایک بہت زیادہ گورے تھے اور ایک بہت زیادہ کالے تھے۔ لوگوں نے خامخواہ افواہ پھیلا دی، ان کے والدہ کسی اور سے سوئے تو یہ لوگ پیدا ہوئے، یعنی یہ اس باپ کے بیٹے نہیں ہیں۔ ایسی ویسی باتیں لوگوں میں مشہور ہو گئی۔ جب بھی یہ بات سنتے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، ان کو تو پتا تھا یہ اسی باپ کے بیٹے۔ اس زمانے میں عرب میں ایک آدمی تھا جو گھوڑے پہ سوار ہو کے گیا، ان لوگوں میں مشہور تھا، اس کو نسب پہچاننے کی ایک اللہ کی جانب سے فن ملا ہے، ایک طاقت ملی ہے، گویا کہ سمجھو وہ ایک آرٹ ہے، دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے یہ باپ ہے، یہ بیٹا۔ باپ بیٹا دونوں بیڈ شیٹ اوڑھے سو رہے تھے، دو جوڑی پیر ہیں، ایک جوڑی نہایت کالے، ایک جوڑی پیر نہایت گورے، کون سوئی اندر نہیں پتا، بیڈ شیٹ اوڑھے ہیں، باپ بیٹے دونوں سو رہے ہیں۔ وہ گھوڑ سوارت میں کھٹاٹپ گھوڑے دوڑاتا گزرا، دیکھا، نظر پڑی اس کی، بیڈ شیٹ اوڑھے ہوئے دو لوگ سو رہے ہیں، ایک کالے پیراں والے اور ایک گورے پیراں والے۔ اس نے کہا کہ یہ جوڑا اس سے ہے، وہ جوڑا اس سے ہے۔ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی، یہ بیٹا ہے، وہ باپ ہے، یہ خون اسی خون کا حصہ ہے۔ تو اس کی سند جب مل گئی نا، تب ان کا نسب ثابت ہو گیا، تو اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو گیا، چلو میرے منہ بولے بیٹے کا نسب ثابت ہو گیا۔ یہ بھی ایک قسم کی نیک فالی ہے۔ یہ دوسرا مشہور آدمی ہے جو اس فن کا چاند اور سورج کے لیول کا ٹاپ آدمی۔ تیسرے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ میدان میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک قبیلے کے لوگ موجود، ایک قبیلے کے کچھ لوگ موجود تھے، ان کو بھی اس فن میں بہت مہارت تھی۔ ایک پرندہ اچانک اڑتے ہوئے گیا، اس کے چونچ میں، اس کے پیر میں ایک کنکرا تھا، اس نے سیدھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سر کی سیدھ میں وہ کنکری چھوڑی اور وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ تو جو پاس میں جو لوگ بیٹھے تھے نا، ان کو اس بات کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ فوراً انہوں نے کہا امیر المومنین، اب آپ کی زندگی کا ایک ہی سال بچا ہے، ایک سال کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ اس کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ایک سال روتے دھوتے ڈرتے کانپتے نہیں بیٹھے، بلکہ انہوں نے اس کا نوٹس ہی نہیں لیا۔
اپنے کام کو برابر آگے وہ جاری رکھے. ایک مومن کی شان یہی ہونا ہے. ہاں اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو مومن کو چاہیے وہ فوراً توبہ کر لے, اللہ سے اپنا معاملہ سیدھا کر لے, وہاں کوئی اونچ نیچ نہ ہونے دے. تو معاملے اگر بگڑے ہیں کوئی بات نہیں, وہ معاملہ اگر سیدھا ہے تو سب معاملے بھی سیدھے ہو جائیں گے. بزرگان محترم, یہ نیک فالی اور بد فالی اور اس کے متعلق یہ کچھ باتیں تھیں. ان تمام باتوں میں ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہے جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ یہی سمجھانا چاہتے ہیں, پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں قل کل من عند اللہ. پیغمبر اپنے امتیوں کو بتا دو ہر ایک بات اللہ کی طرف سے. یہی ہمیں ایمان مجمل و مفصل میں سکھایا جاتا ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تقدیر اچھی ہو کہ بری دونوں اللہ کی طرف. یہ لوگ کیا کہتے ہیں, نہیں اچھی تقدیر اللہ کی طرف سے, بری تقدیر تمہیں آئے, دیکھو تمہیں آئے سے اس کو ایسا ہو. یہ غلط ہے. کوئی ایسا بولتا ہے تو وہ گویا شرک کرنے والا ہے. اور پھر یہ کیا, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین میں دریا میں فساد مچ گیا لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ. یعنی جو بھی فساد آتا ہے گناہ کی وجہ سے آتا ہے. جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے نا تو نافرمانی کی وجہ سے چیزوں میں خرابی آتی ہے. اچھی اور بری جیسی بھی چیز ہے اس کو پیدا کرنے والا خالق اللہ ہے, لیکن اچھی چیز اللہ اپنے سے دیتا ہے. بندہ جب نافرمانی کرتا ہے تو اس کے نافرمانی کی کمائی, اس کا پھل اس کو فساد میں, مصیبت میں اور اس کو آفت میں مبتلا کیا جاتا ہے. اسی لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے, اور اگر کچھ نافرمانی ہو جائے فوراً توبہ کرے. لیکن کبھی بھی کسی مصیبت میں یہ نہ کہے فلاں کی نحوست سے ایسا ہوا, ورنہ پھر اس کے ایمان کے جانے کا خدشہ ہے. بزرگان محترم, اللہ کی جانب سے یہ ہمارے لیے بہترین تربیت ہے. اس میں سب سے اہم بات جو سمجھنا ہے, یہ آیت جنگوں والے واقعے کے. اس میں ایک واقعہ ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوج کے امیر ہیں. ایران کو فتح کرنے گئے, کئی دن ہو گئے, فتح نہیں ہو رہا. انہوں نے پورے فوجیوں کو جمع کیا, اعلان کیا, لوگوں ہم کئی دن سے اس مشن پر ہیں, ہمیں فتح نہیں مل رہی ہے. لگتا ہے لوگوں کے دلوں میں خود غرضی آ گئی ہے. لوگ مفاد پرست ہوئے, ہر ایک اپنا اپنا سوچنا ہے, ہر ایک اپنا اپنا سوچتا ہے. لوگ پورے مل کر اکٹھے ہو کر ایمان کے لیے, دین کے لیے کام نہیں کر رہے. ایسی بات ہے, توبہ کر لو, توبہ کر لیں گے تو پھر اللہ کی مدد آئے. سب نے توبہ کیا, اپنے دلوں سے کدورت نکال دی, اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی. آج ہمیں اسی ایک حکم کو, اسی ایک سبق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دلوں سے کدورتیں نکالنا, مفاد پرستی چھوڑ دو, پوری امت کے لیے, پورے مسلمانوں کے لیے اپنی دل میں فکر پیدا کرو, تو پھر اللہ کی طرف سے کامیابی آئے گی. ہر ایک اپنے ہی لیے سوچتا ہے, دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے, تو جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا اس میں یہ خود گرے گا. اللہ کا حکم یہ ہے اپنے دل کو صاف رکھو, دوسرے کی مدد میں لگے رہو. دوسرے کی مدد میں جب تم لگے رہو گے اللہ تمہاری مدد میں لگے, اللہ تمہاری مدد میں لگے رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو سمجھ سکنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ کفر سے, شرک سے ہماری ہر طرح حفاظت فرمائیں. جب موت آئے تو کلمے پر, ایمان پر اللہ ہم سب کی موت دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا